بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ کافروں کے پاس مال و دولت، سیم و زر کے خزانے اور دنیاوی جاہ و خشمت بے شمار، لیکن کیا کفار اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ یہی ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 57ویں آیت مبارکہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: لا تحسبن، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، معجزین، کہ وہ ہمیں عاجز کر سکتے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، النار، آگ ہے، ولبئس، اور بدترین ہے، المصیر، ٹھکانہ۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ کافر ہمیں زمین میں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ کافر جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے اور ان قریب ان کو بدترین عذاب سے دوچار فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ان کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین قرارگاہ ہے، جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل علم نے یہاں پر ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں یہ لکھا ہے کہ دراصل جب ہر دور میں ایسی صورتحال پیش آئی، آج بھی آ رہی ہے، کہ کفار کے پاس کثرت ہے، طاقت ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اللہ اور اللہ والوں کو عاجز کر دیں؟ اس کا جواب رب کائنات نے یہاں پر دیا ہے۔ اب اس میں پھر اہل علم نے کچھ قراءات ذکر کی ہیں جو کہ ہمارا یہاں موضوع نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ وقتی طور پر رب کائنات کافروں کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیں، ان کو مہلت مل جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ بدبخت غالب آ جائیں گے۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام اگر ان کی باغیں ڈھیلی چھوڑ سکتے ہیں تو کھینچ بھی سکتے ہیں،
جس طرح کہ امام ابن جریر، امام سمرقندی، امام بقائی ماضی قریب میں، شیخ ابن عثیمین، شیخ شنقیطی وغیرہ نے لکھا۔ اور یہ مضمون اس سے پہلے گزر چکا ہے سورہ ہود کی 20ویں آیت مبارکہ میں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء۔ یہ ظالم بدبخت زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ سورہ فاطر آگے آ رہی ہے 44ویں آیت مبارکہ، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ یہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں ہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، اور رب کائنات کو زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ رب کائنات علم والے بھی ہیں اور قدرت والے بھی ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا مسکن جہنم ہے، آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ ایسا ٹھکانہ ہے جس کو کائنات کا بدترین ٹھکانہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ ظالم اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی گرفت سے بچ سکیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام وقتی طور پر کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی بہت ساری حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر رب کائنات نے ہی کافروں کی گرفت کرنی ہے تو پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت مفت میں تو عطا کرنے سے رہے۔ یقینی طور پر یہ چراغ لہو مانگتے ہیں، یہ جملہ قابل غور ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بین السطور رب کائنات نے یہاں اہل ایمان کو تسلی بھی دی ہے کہ کافروں کی طاقت سے یہ کہیں گھبرا نہ جائیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ ہے، ان کے پاس دنیاوی وسائل ہیں تو یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ غلبہ ان کا وقتی طور پر ہے۔ یاد رکھیے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے تصرف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو یک بارگی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ سورہ لقمان 24ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ ہم ان کو تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا جب ہم ان کو شدید قسم کی سزا سے دوچار کریں گے۔ تو دور حاضر میں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جو کافروں کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے وہ بیٹے، ہمارے وہ بھائی جو کفار کے ممالک میں رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کی شان میں ٹھیک ٹھاک قصیدے پڑھتے ہیں۔ وہ جی ان کا مقابلہ آپ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ معزز خواتین حضرات، وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ تفصیل کے ساتھ بات کر سکے، لیکن میرا یہاں پر سوال ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کیا روس کے پاس نہیں تھی جو ذلیل ہو کر افغانستان سے نکلا؟ وہ ٹیکنالوجی کیا دنیا کے 48 ملکوں کے پاس نہیں تھی جو کہ ذلیل ہو کر افغانستان سے نکلا؟ یہ نکلے سارے کے سارے۔ اور کیا آج ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ یقینی طور پر ہے، لیکن اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ مادی وسائل کو جمع ضرور کرو لیکن ان پر اعتماد مت کرو، اور نہ ہی ان سے کبھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے۔
تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کافروں کی شان و شوکت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔